تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، اچھائیاں و خوبیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا ہے. ساری کائنات کا وہی اکیلا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے. وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے، جو چاہے تصرف کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو زندگی دیا، وہی ہمیں موت دینے والا ہے، وہی ہم کو اور تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے. تمام کی حاجات اور ضروریات کو وہی اکیلا پورا کرنے والا ہے. اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے. اسی اللہ نے جہاں ہم کو اس دنیا میں بسایا، آباد کیا، وہیں ہماری زندگی کا مقصد بھی بتایا، اور اس مقصد کو بتانے کے لیے اس نے ہم انسانوں پر رحم کرتے ہوئے، فضل و احسان کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے اپنی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو انبیاء کرام کی اطاعت کرنے، ان کی فرمانبرداری کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسولوں پر انگنت و بے انتہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور تمام جن و انس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے. جو کوئی آپ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہی کامیاب ہوگا، اور جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں اعمال ماہ رمضان اور ہم ایک جائزہ اس سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. حضرات و خواتین، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور ہم رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے یہ رات میں عبادت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے جہنم سے آزادی اور گناہوں کی معافی اور بخشش کا مہینہ ہے. یہ صدقات و خیرات اور احسان کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے عطا کیا ہے، جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں ایک رات کو رکھا ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں روزے رکھنے والے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس مہینے کی ہر رات میں اور خصوصاً رمضان کی آخری رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے نیکیاں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے کی حالت میں افطار کے وقت اور روزے کے ایام میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں اپنے بندوں پر بہت سی نعمتیں اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حضرات و خواتین، یقیناً ماہ رمضان کا پانا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر و منزلت کو جانیں اور پہچانیں، اور اس کو وہ مقام دیں جس طرح کے ہمارے اسلاف دیا کرتے تھے۔ اسلاف کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینوں پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ مہینہ نصیب کرے، اور جب یہ مہینہ پا لیتے تو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما کر انہیں جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہی کیفیت ہمارے اندر پائی جانی چاہیے کہ ہم رمضان کو غنیمت جانیں۔ اب ہم یہ مہینے کو پا چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جو مسنون اعمال ہیں، جو شریعت سے ثابت تھے، دین اسلام سے ثابت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت تھے، ان اعمال کو ہم کثرت سے انجام دیں۔ رمضان میں بہت سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں ایک تو خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ روزے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی روزوں کو فرض کیا تھا، اور ہم امت مسلمہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پانے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو اس کے کئی فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یوں تو رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی ہم روزہ رکھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ الا باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی جو مسافت ہوتی ہے اتنی دور کر دیتا ہے۔ صرف ایک دن عام دنوں میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، تو اگر ہم یہ فرض روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصوم، بنو آدم یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور ہر عمل کا بدلہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر، اور 10 سے بڑھا کر اعمال میں اگر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو
خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے بڑھا کر 700 نیکیوں کے برابر بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، روزے کا بدلہ میں ہی دینے والا، اللہ تعالیٰ خود روزے کا بدلہ دے گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، بندہ اپنی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزوں کا ہمیں رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنا، قیام کرنا، راتوں میں جاگنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اور یہ جو جاگنا عبادت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ مساجد میں کرنا زیادہ افضل ہے مساجد سے باہر کرنے کے مقابلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، راتوں میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان میں با جماعت نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مزید پڑھائیں۔ آپ نے آدھی رات تک جب ایک رات میں پڑھایا تو صحابی نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ مزید پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی کہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، چاہے وہ 2 گھنٹے ہو، جتنی بھی دیر مسجد میں با جماعت جو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ امام مکمل نماز سے فارغ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب له قیام لیلہ، اسے مکمل رات قیام کرنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ سو جائے، وہ رات میں مزید عبادت نہ کرے، مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح میں شریک رہا، یہاں تک کہ وطر بھی اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے مکمل رات قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ مکمل رمضان میں ہم تراویح کا اہتمام کریں، قیام لیل کا اہتمام کریں۔ جہاں ہمیں رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح سے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، وہیں رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے نماز، جو کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمارے عاقل اور بالغ ہونے سے ہی ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جب سے ہم 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اسی وقت سے ہمارے اوپر یہ نماز کا فریضہ عائد ہو جاتا ہے، اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے۔ لہذا ہم ماہ رمضان میں اگر رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر رہے تھے، نمازوں کے معاملے میں ہم کوتاہی کے شکار تھے، تو جیسے ہی ہم نے رمضان کو پا لیا ہمیں توبہ کرتے ہوئے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، کیونکہ جو نمازوں کو ترک کرتا ہے اس کو جو ہے اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ تو نماز کو چھوڑ دینے کو کفر قرار دیا گیا ہے، تو لہذا جو نمازیں رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے تھے اب روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے میں بھی وہی عمل ہے جو رمضان سے پہلے تھا، تو جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے جو کہ ایک اہم فریضے کو چھوڑ کر روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو روزوں میں ہم جو ہے نمازوں کی حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کے شکار رہیں اور نمازوں کو چھوڑتے رہیں، تو اس سے ہمیں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے
وہیں ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس مہینے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور اسی طرح سے نیک اور صالح لوگ رمضان کی راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارا کرتے تھے۔ بلکہ بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تو وہ درس و تدریس، حدیث وغیرہ کے دروس کو بھی چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ، بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر رات مکمل قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے، 3 دن میں قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے، ایک دن میں قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے کے بارے میں کہا کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے قرآن کو اطمینان کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، لیکن بعض مخصوص مواقع جو فضیلت والے مواقع ہیں ان مواقع میں ہم چاہیں تو جس طرح ہمارے اسلاف نے اہتمام کیا کہ ایک دن میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ کوئی بدعت والا عمل نہیں ہے۔ تو ایک دن میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اس وقت کو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے پڑھنے میں لگائے، نہ کہ اس طرح جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ شبینوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بس جو ہے 2-4 گھنٹے رات میں ٹہل لے، قیام کر لے اور 5-6 گھنٹے میں مکمل قرآن پڑھ لے۔ اس طرح کا عمل جو ہے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کثرت سے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بڑے سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی جو سخاوت میں اضافہ ہو جاتا جب جبرائیل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ کی جو سخاوت ہے وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے حسب استطاعت اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے حلال روزی میں سے، حلال مال میں سے ہم روزانہ صدقہ کریں، خیرات کریں، مساجد میں آئیں، مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں ہم حصہ لیں، غربا، مساکین، اسی طرح سے مدارس جہاں پر کہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ان پڑھنے والے بچوں پر، ان پڑھانے والے اساتذہ پر جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ ضرور ہم کو اللہ نے جو دیا ہے اس مال میں سے ان مساجد، مدارس اور اسی طرح سے رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں خوب جو ہے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور کثرت سے ذکر و اذکار کا اور دیگر نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جتنے اعمال جن کی فضیلت عام دنوں میں ہے، رمضان کے دنوں میں بھی ان اعمال کی فضیلت ہے، تو ہم خصوصیت کے ساتھ ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو اعمال تھے رمضان میں کرنے سے متعلق باتیں رہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں تک ان اعمال کو اپنا رہے ہیں، کہاں تک ان کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان میں روزوں کا معاملہ ہے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف کاروبار اور تجارت کی خاطر یا اپنی تعلیم کی خاطر یا اسی طرح سے اپنی نوکری کی خاطر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، جبکہ رمضان کے مہینہ میں اللہ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔
اور جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزوں کو ترک کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کو وہ انجام دے رہا ہے اور اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ رہا ہے، اس کی بنا پر وہ اسلام سے بھی خارج ہوگا۔ لہذا ہم صرف اپنی ضروریات، اپنی حاجات کی بنا پر روزوں کو نہ چھوڑیں۔ اللہ نے 2 صورتوں میں روزوں کو چھوڑنے کی رخصت دی ہے، ایک تو بیماری کی وجہ سے، دوسرا ایک کہ مشقت بھرا سفر ہو، ہم دور دراز کا سفر کر رہے ہیں جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو تو ہم ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بیماری ایسی ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے عاجز ہیں اور روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جا سکتی ہے یا جان کے لیے خطرہ ہے تو ایسی صورت میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان 2 عذروں کے علاوہ اگر کوئی اپنے کاروبار کی خاطر، اپنی نوکری وغیرہ کی خاطر، اپنی تعلیم وغیرہ کی خاطر روزوں کو چھوڑتا ہے تو بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ تو بہت سے لوگ رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہیں۔ رمضان کے جو روزے کا آغاز ہے ہمیں سحری سے کرنا چاہیے اور اس کا اختتام افطار سے کرنا چاہیے۔ سحری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ سحری کرنے میں تاخیر کریں گے اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے سحری ختم کی جائے، نہ کہ 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے۔ اکثر و بیشتر لوگ آج معاشرے میں یہاں پر سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ فجر کی اذان کے لیے ابھی مزید 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی مساجد میں سحران بجا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو سحری ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحران کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اذان دیتے تھے تو لوگ جو تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، وہ قیام کو ترک کر دیتے تھے اور سحری کر لیتے تھے۔ اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو لوگ سحری کو ختم کر دیتے تھے۔ اذان، فجر کی اذان سے سحری ختم کی جاتی تھی۔ تو آج بھی اسی سنت کو اپنانا ہے کہ ہم اذان کے ذریعے سحری ختم کریں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، اذان دی جائے اور سحری کو ختم کر دیا جائے، نہ کہ سحرن سے 10-15 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کیا جائے۔ تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہے جو آج معاشرے میں کی جا رہی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کے اختتام کا جو معاملہ ہے، روزہ جو افطار کرنے کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی سنت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے۔ تو آج ہمیں سورج غروب ہونے کے اوقات یقینی طور پر معلوم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس اخبارات پہنچتے، ہر اخبار میں سورج غروب ہونے کا وقت بتایا جاتا ہے۔ گوگل کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس وقت پر سورج غروب ہوتا ہے، لیکن یہ یقینی طور پر معلوم ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ احتیاطی طور پر 5 سے 6 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ اور جہاں سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح عام دنوں میں سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی اذان دی جاتی تھی، اس طرح روزہ افطار کرنے کے لیے اذان دی جائے تو بہت سے لوگ لڑائی جھگڑے کا معاملہ کرتے، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ بعض جگہ پر لوگوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، محض اس بنا پر کہ وقت پر اذان دی گئی، تاخیر نہیں کی گئی، سحرن بجنے کا انتظار نہیں کیا گیا۔ تو یہ دین سے ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ سنتوں کو اپنائے، سنتوں پر عمل کرے، نہ کہ بدعات اور خرافات کو اختیار کرے۔ تو روزہ افطار کرنے کے سلسلے میں احتیاطی طور پر تاخیر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان میں قیام لیل کا جو معاملہ ہے، تراویح کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جتنا عمل کیا وہ عمل، اتنا عمل ہمارے لیے کافی ہے، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح الفاظ میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ 13 رکعت کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے 11 رکعت یا 13 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یہی مصنون ہے، یہی سنت ہے۔ اسی کو تراویح بھی کہا جاتا ہے، اسی کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، اسی کو قیام لیل بھی کیا جاتا ہے۔
کہا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تراویح الگ کہتے ہیں اور تہجد الگ کہہ کر تراویح کو 20 رکعت پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس پر سختی کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ثبوت ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی واضح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم بطور سنت اگر عمل کرنا ہے تو صرف 11 رکعت کا اہتمام کرے، اس سے زائد اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو تعداد کو خاص کیے بغیر کبھی 20 رکعت، کبھی 30 رکعت، کبھی 40 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیصلی واحدہ توتر له ما قد صلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بس جب تم میں سے کسی کو فجر کے وقت کے شروع ہونے کا اندازہ ہو جائے، ڈر ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ 1 رکعت پڑھ لے، جتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں، چاہے 20 پڑھی گئی ہے، چاہے 30 پڑھی گئی ہے، ان تمام کے لیے وہ وتر ہو جائے گی۔ اسی حدیث کی بنا پر اسلاف کے بارے میں، بعض صحابہ تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی وہ 30 رکعت، کبھی 40 رکعت، بلکہ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 60 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے اس حدیث کے عموم کی بنا پر، لیکن مسنون جو عمل ہے وہ 11 رکعت کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لہذا ہم جماعت کے طور پر جماعت کے ساتھ جو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں وہ 11 رکعت ہونا چاہیے، نہ کہ 20 رکعت۔ آج لوگوں نے 20 رکعت کو سنت بنا لیا ہے، جبکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تراویح کا جو معاملہ ہے مکمل رمضان میں ہمیں کرنا ہے، نہ ہے کہ رمضان کے 2-4 دن ہم تراویح پڑھ لیے پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، جیسا کہ آج معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں ایک رات میں 10 پارے پڑھائے جاتے ہیں، 3 دن میں قرآن مکمل پڑھا لیا گیا، اب اس کے بعد لوگ راتوں میں کاروبار میں لگ گئے۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ایک کاروبار کا مہینہ ہے، کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کمایا کرتے تھے۔ اسلاف تو جو دینی کام ہے، جیسا کہ حدیث کا درس ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے محض اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر کوئی کاروبار میں لگ جاتا ہے، جو سال بھر خالی رہتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کاروبار کرتا ہے، فٹ پاتھ پر کاروبار کرتے ہیں، ہوٹل میں کرتے ہیں، کوئی حلیم میں لگ گیا، کوئی عریض میں لگ گیا، کوئی کپڑوں کے کاروبار میں، کوئی اسی طرح سے دیگر کاروبار میں۔ تو رمضان کے مہینے کو پیسہ کمانے کا مہینہ بنا لیا، جبکہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی دینے والا ہے، رزق ہمیں اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رزق کے معاملے میں زیادہ فکر مند نہ رہیں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی کامیابی ہمارے اعمال کی بنا پر ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں جو مواقع ملتے ہیں ان مواقع کو غنیمت جانتے ہوئے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ذریعے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں مکمل ہمیں قیام کرنا ہے، 1 رات 2 رات نہیں۔ رمضان کی پہلی رات دوسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے، پھر جیسے 2-4 دن ہو جاتے ہیں لوگ خالی ہو جاتے ہیں، پھر وہی 1 صف 2 صف یا اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اکثر یہی عمل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان کے آخری دہے میں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، یا صرف جو ہے 27ویں رات کو رخ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رمضان کی آخری رات کو جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام پر یا جمعہ میں جو ہے جمعۃ الوداع کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہی ہم بے ڈھنگی زندگی گزارتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو سال بھر کے لیے تیار کر لیں، گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح موبائل میں جو ہے چارجنگ کی جاتی ہے، موبائل کی بیٹری فل ہو جاتی ہے تو جب تک بیٹری ہے موبائل جو ہے کام کرتا ہے، ایسے رمضان کا جو مہینہ ہے بقیہ 11 مہینوں کے لیے ہمیں چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، ہم جو پختہ عزم کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھیں۔ یہ ہمارے کتنے کمزور ارادے ہیں کہ ہم جو ہے روزے کی حالت میں تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، جو بری عادتوں کے ہم عادی ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ان بری عادتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیڑی پینے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، گٹکا کھانے والا ہے، تمباکو کھانے والا ہے، زردہ کھانے والا ہے، ہم اگر اس سے کہیں کہ آپ یہ چھوڑ دو تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہو سکتا، نہیں کھائے تو ہم کو جو ہے سکون نہیں ملے گا، سر میں درد ہوگا، ہم جو ہے قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہو جاتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے، لیکن ہمارا ارادہ کتنا کمزور ہے کہ جیسے روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر اسی چیز میں لگ جاتے ہیں۔ سحری کھا کر ہم فجر سے لے کر جب مغرب تک
اس چیز سے رکے رہے تو پھر کیا ہم رات کے وقت میں اس سے بچ نہیں سکتے؟ یقیناً بچ سکتے. کب؟ جبکہ ہمارا ارادہ پختہ ہو، ہمارا عزم پختہ ہو اور ہم سچی توبہ کر کے ان تمام چیزوں سے باز آئیں تو ان تمام فضولیات سے، ان تمام لغو چیزوں سے ہم تمام جو ہے بچ سکتے، اجتناب کر سکتے. محترم حضرات اور خواتین، یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، یہ سب ناجائز ہے، حرام چیزیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کے ہم میں اکثر لوگ عادی ہو چکے، اور مسلمان اگر اس میں مبتلا ہے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے. بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو کا کاروبار ہے، اور اس سے جو ہے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا کما رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جان لیں کہ یہ کاروبار جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور یہ برائی میں تعاون کر رہے ہیں، اس سے ہم تمام کو اجتناب کرنا چاہیے. محترم حضرات اور خواتین، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر ہم نے شام تک کیا کیا نیک اعمال کیے. ہماری نماز، فجر کی نماز وقت پر ہوئی یا نہیں، مسجد میں ہم نے ادا کی یا نہیں کی، تکبیر تحریمہ کا ہم نے اہتمام کیا یا نہیں کیا، ہمیں جائزہ لینا چاہیے. فجر سے پہلے کی سنتوں کا ہم نے اہتمام کیا یا نہیں کیا، ہمیں جائزہ لینا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد کے اذکار کا ہم نے اہتمام کیا یا نہیں، ہمیں جو ہے جائزہ لینا چاہیے. اشراق کی نماز پڑھنا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. تو ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے. مغرب کی نماز کو باجماعت جو ہے مساجد میں ادا کرنا ہے. اور یہ ایک معاملہ آج لوگوں میں یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ افطار کرایا جاتا ہے. یقیناً افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر اجر ثواب دیتا ہے. لیکن افطار کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ افطار پارٹیاں گھروں میں ہوں جس کی وجہ سے ہم نمازوں کو مسجدوں میں ادا نہ کریں بلکہ گھروں میں ادا کریں. جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا یہ مردوں پر فرض ہے. افطار کی خاطر اگر ہم جماعت کو چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ ہم جماعت کو چھوڑ کر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو جو افطار کرا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مساجد میں افطار کرائیں تاکہ تمام لوگ مسجد میں آ کر اپنی نماز کو باجماعت ادا کریں. اگر ہم گھروں پر کر رہے ہیں تو کم از کم مختصر افطار کر کے مسجد میں نماز میں شریک ہو جائے، پھر نماز کے بعد جا کر وہ کھانے سے فارغ ہو جائے. تو افطار پارٹیوں کی بنا پر جو ہے نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے اور نمازیں گھروں پر پڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک خلاف سنت عمل آج معاشرے میں ہو رہا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سے تراویح میں عورتوں کی جو شرکت کا معاملہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتیں مساجد میں ہی آ کر تراویح پڑھیں، مساجد میں آ کر تراویح پڑھیں. اگر مساجد میں انتظام نہیں ہے تو اپنے گھروں میں وہ حسب طاقت پڑھے. لیکن بہت سے لوگ عورتوں کو مسجد جیسی جگہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی گھر میں کسی فنکشن ہال میں انتظام کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دلائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ بندیوں کو اللہ کے گھروں کے پاس آنے سے، گھروں میں آنے سے نہ روکے. تو اللہ کے گھر مساجد میں آنے کے آپ نے ترغیب دلائی، نہ ہے کہ جو ہے فنکشن ہال وغیرہ میں. تو ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو مساجد میں بھیجیں، کیونکہ یہاں پر کسی بھی طرح کے فتنے اور جو ہے اندیشے نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے ہر ایک آتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے. تو جو بہت سے لوگ فنکشن ہالز میں اہتمام کرتے ہیں، مساجد کو ترک کرتے ہیں، یہ بھی ایک سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. الغرض ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ نے جیسے کہا فاستبقوا الخیرات، کہ خیر کے کاموں میں تم سبقت کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف تم جلدی کرو اور اس جنت کی طرف تم جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی طرح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خیر کے کاموں میں سبقت کریں اور ہر طرح کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. خصوصاً اس ماہ رمضان کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور رمضان میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہم اپناتے ہیں رمضان کے بعد بھی ہم اس کو برقرار رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر حق کو واضح فرمائے اور ہمیں حق کی ہمیشہ اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کو ہم نے جو پا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، توبہ و استغفار کو قبول فرمائے، صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے ہم جو بھی نیک اعمال انجام دے رہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے. ہم تمام کو جنت
نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے رشتہ دار، اعزاء و اقارب، والدین وغیرہ جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جو اس رمضان سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مومن مردوں، مومنہ عورتوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی عذاب قبر سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔